الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الصَّلَوَاتُ حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، خصوصاً میرے نوجوان دوستو، رتیہ سیدہ کے اس تاریخی اور عظیم الشان سلسلے ذکر حسین میں یہ دوسری تقریر آپ کے بے اندازہ بلند ترین جذبات ایمانی کی نظر ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جس ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ مسلسل اس بارگاہ میں علماء و ذاکرین سے ذکر مولا کی عبادت سماعت فرما رہے ہیں اور بلا فصل عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے۔ توجہ ہے، میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1400 برس سے جھگڑا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا دو شجروں کے درمیان ہے۔ ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک شجرہ ایسا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک پاکیزہ شجر ایسا ہے جو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے، اور ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اس شجرہ خبیثہ کی حیثیت قرآن میں یہ ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ قرار ہے، اس کی شاخیں زمین کے پاتال میں نہیں ہیں، شورا کی ریت پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ بڑی توجہ، وہ جو شجرہ خبیثہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمۃ خبیثۃ کالشجرۃ خبیثہ، اور اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ خبیثہ کی کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، اپنی اصل ہی نہیں رکھتا،
اپنی نسل ہی نہیں رکھتا، اپنی شاخیں ہی نہیں رکھتا، اپنا ثمر ہی نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا، جس درخت کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شجر ہی نہ ہو، کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی نسل ہی نہ ہو، جس شجرہ خبیثہ کے ولدیت کے خانے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 11 نام لکھے ہوئے ہوں. ہائے ہائے، توجہ، اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے. سارے دوست میرے متوجہ ہو گئے. جس شجرہ خبیثہ کی کوئی اصل ہی نہ ہو، نسل ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو. ایک جملہ کہوں گا اگر غور کریں آپ. شجرہ خبیثہ اسے کہتے ہیں جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں بیٹھ کر ہوتے ہوں. یار میں نے تو بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، بڑی توجہ. جہاں جرگے میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، جہاں جرگوں میں اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کرو، جہاں جرگوں میں بیٹھ کر قبیلے اکٹھے کر کے، ماہر انصاب اکٹھے کر کے اور بزرگان قوم اکٹھے کر کے جرگہ مقرر کیا جائے، اور وہاں ماں رقص کرتی ہوئی آ کر 6 دعوے دار باپوں میں سے کسی ایک باپ کے گلے میں ہار ڈال دے تو وہ مسلمانوں کا ماموں بنتا ہے. کہنے والوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں جب تاریخ کا کوئی حوالہ دے رہا ہوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے 6 دعوے داروں میں سے کہ ایک کون ہے، اس شجرے کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. اور میں اس کا انجام آج کے مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے. جملہ ہی یہ ہے، یہ میں بار بار جو جملہ کل سے اب تک ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن نے یہ لفظ ہی استعمال کیا، اصلها ثابت، اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑ ثابت ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے. اور اگر جملہ سننا ہے تو مشکات شریف مسلمانوں کی مستند کتاب ہے. ایک لفظ میں میرے پیغمبر اسلام نے مثال پیش کی. ایک موقع پر میرے مولا علی کی شکایتیں آ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ منافقین نے کی. پیغمبر نے علی کی ساری شکایتیں سن کر اعلان کیا، مسجد میں آؤ. مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، ارجح المطالب کا حوالہ دے رہا ہوں، محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں آؤ. سارا مجمع مسجد میں، سارے کلمہ پڑھنے والے مسجد میں، صاحب منبر پر، صاحب منبر، وارث منبر پر، سرکار منبر پر گئے، علی کو برابر میں کھڑا کیا اور پورے مجمع سے منافقین جو علی کی شکایت کر رہے تھے انہیں انگلی کے اشارے سے اٹھایا. تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. اب بتاؤ علی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ دیکھے راجان شجرہ طیبہ کا تعارف دوستو میں اگر نہ سمجھا سکا تو مجھے افسوس ہوگا، اور آپ نے توجہ نہ دی تو یقیناً یہ آپ کا بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ جملہ پوری تاریخ کا میں سمجھیے کلیجے کا خون نکال کے آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں، اس لیے کہ اس جملے میں میں کوئی خطابت نہیں ڈال سکوں گا. جملہ میرے پیغمبر کا ہے، اس کی گہرائی تک آپ چلے جائیں گے. تم بھی بتاؤ، تم بھی بتاؤ، تم بھی بتاؤ کیا شکایت ہے علی سے؟ منافقین اب اٹھے تو ہیں، بول نہیں رہے.
اٹھے تو ہیں، گفتگو نہیں کر رہے، لب نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ برابر میں علی موجود ہے، سامنے میرا مولا موجود ہے، اب کوئی بول نہیں رہا ہے۔ 3 مرتبہ مشکات کے یہ جملے ہیں اور شبلی نمانی نے بھی اسے کوٹ کیا ہے ایک مرحلے پر، تو 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے پوچھا اب بول کیوں نہیں رہے ہو، اب علی کی شکایت کیوں نہیں کر رہے ہو، اب علی کا گلہ کیوں نہیں دے رہے ہو، اب بولتے کیوں نہیں ہو، اب کوئی نہیں بولتا۔ تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دیکھے، علی کا کاندھا پکڑ کے پیغمبر اسلام نے علی کو بلند کر کے کہا، جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ ہے وہ موقع جہاں پیغمبر نے کہا تھا، علی کا شانہ بلند کر کے کہا، پہلی بات تو شکایت کرنے والے علی دشمنوں یہ سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جو تجھ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں خوبیاں ہیں، جو تیری برائی کر رہا ہے وہ میری برائی کر رہا ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، اور اس کے بعد میرے بڑی توجہ اس جملے کے لیے زحمت، میرے پیغمبر فرماتے ہیں یاد کرو علی کا گلہ کبھی نہ کرنا، علی کے مقابلے میں کبھی نہ آنا، علی کا انکار کبھی نہ کرنا، علی کی شکایت کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو کر صحبت کے اعلیٰ ترین درجے پر بیٹھ کر میرے صحابی تو بن سکتے ہو، لیکن علی سے تمہارا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کائنات جب سے چلی ہے میں اور علی مسلسل نکاح سے پیدا ہوئے، تم سب صفا سے پیدا۔ سلامت رہو، نہ مل کر سلامت رکھے، یہ اس بزرگ کی ضعیف ہڈیاں نہیں بول رہی تھی، وہاں کا شریف خون بول رہا۔ آپ کی محبتوں پر، آپ کی آمادگی پر، خبردار علی کے مقابلے میں کبھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن کائنات حسب نسب جب سے چلی ہے، میں اور علی نکاح سے پیدا ہو رہے ہیں، تم سب صفا سے پیدا ہو رہے ہو۔ جاؤ اپنے مولویوں کے پاس پوچھو کہ نکاح کسے کہتے ہیں اور صفا کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، بہت ہی توجہ۔ یہ وہ منزل ہے جان محترم جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں قرار نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں شجرہ سلامت نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے اور پورے 1400 برس میں ایک ہی تو قرآن نے دلیل واضح طور پر پیش کی ہے، حبیب انا اعطیناک الکوثر۔ میں اپنے مضمون سے مسلسل جو رات آپ کی خدمت پیش کیا ہے، حبیب غم نہ کرو، یہ شجرہ خبیثہ رکھنے والے تمہیں تانا دیتے ہیں،
کہ تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہی سورہ کوثر کا شان نزول ہے. یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے, تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ شجرہ خبیثہ تمہیں تانا دیتا ہے. یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے. یہ شجرہ خبیثہ, ارے مسلمانوں کی ایک ایک تاریخ کی ذمہ داری لے کر چیلنج کر کے عرفان آبدی کہہ رہا ہے, سب نے سورہ کوثر کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, یہ وہ 6 سردار تھے جو بیٹھ کر رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے کہ وہ ابتر جا رہا ہے, اس کا وارث کوئی نہیں ہے, اس کی نسل کوئی نہیں ہے, اس کی اولاد کوئی نہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے, اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. تو قرآن نے سورت نازل کی کن کے جواب میں؟ ابو جہل کے جواب میں, ابو لہب کے جواب میں, عتبہ کے جواب میں, عتیبہ کے جواب میں, ابو سفیان کے جواب میں. انا اعطیناک الکوثر. حبیب غم نہ کرو ان کے تانے کا, ہم تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کریں گے, اور یہ شجرہ خبیثہ ان کے ہم نشان مٹا دیں گے. کیا اس کے بعد بھی شریعت بن لاؤ گے؟ ابو سفیان کو شامل کیا گیا ہے شجرہ خبیثہ میں. جن کا قرآن میں شجرہ خبیث ہو, ان کا پاکستان میں حکومت کیسے نفیس ہو؟ کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر. یہ خانہ کعبہ کی دیوار کی نہیں, آپ نے غور نہیں کیا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. کعبے کی سارے مسلمان مفسرین نے لکھا ہے, صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک, صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک, صاحب تفسیر جلالین سے لے کر صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی تک, در منصور تک, صاحب در منصور سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک, ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن سے لے کر سر سید احمد خان کے قرآنی مضامین تک, سر سید احمد خان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک, مولانا مودودی سے لے کر راول پنڈی والے مولوی غلام اللہ تک, ہر ایک نے متفقہ طور پر لکھا کہ سورہ کوثر اس لیے پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو لہب, ابو جہل اور ابو سفیان یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کی توہین کے مشورے کیا کرتے تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. پیغمبر کو ابتر کہا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ قانون بھی طے ہوا کہ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. بیٹھے اور توجہ, کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. یہ سب کعبے کے نیچے بیٹھے تھے نا. کعبہ ہے ہی اسی لیے کہ کل کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے ہیں اور آج کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے. کعبہ کسی کو عزت نہیں دیا کرتا. کعبے کی نسبت کی وجہ سے کوئی صاحب عزت نہیں ہوا کرتا. صاحب عزت ہوگا احترام نبوت کی طرف, صاحب عزت ہوگا احترام رسالت. یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ نبی معاذ اللہ ابتر ہے, نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے, نبی کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. نبی کا کوئی وارث نہیں ہوگا. چند دن کا مشن ہے, چند دن کی رسالت ہے. جب نبی ختم ہو جائیں گے, جب معاذ اللہ نبی مر جائیں گے, ان کا مشن بھی مر جائے گا, ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کا کوئی وارث تو ہے ہی نہیں. کافروں کی سوچ تھی, کافروں کی سوچ تھی. یار کیا سن رہے ہیں آپ؟ کافروں کی سوچ تھی. کافروں, جملہ مجھے کہنے پہ مجبور نہ کریں, کافروں کی سوچ تھی نا اعلان رسالت کے وقت کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے نا, کافروں کی سوچ تھی نا. تو کافروں کی سوچ تھی. تو میری جان, اسلام کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا, اپنے عمل سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر اس زمانے کا ابو جہل اور ابو سفیان کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کو لاوارث کہہ رہا ہے, تو اگر وہ کافر ہے, تو اگر بعد کا مسلمان تخت پہ بیٹھ کر نبی کی بیٹی کے سامنے نبی کو لاوارث کہے تو کیا کہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک.
اللہ سلامت رکھے آپ کو ایشان محترم، وہ اگر لاوارث کہے تو کافر، یہ اگر لاوارث کہیں تو مسلمان. ہم نے نہیں غور کیا، ابھی بھی غور نہیں کیا. ارے بھائی ابھی مسجد اقصی جلی، ابھی یہودیوں نے مسجد اقصی جلائی نا، بیت المقدس کی توہین کی. اور میں مسجد اقصی کے ارد گرد جتنے صحابہ اکرام کے اور بزرگوں کے مزار تھے وہ اسرائیل نے یہودیوں نے مسمار کر دیے نا، تو سارے پاکستان کا مولوی چلا اٹھا، توہین ہو گئی، توہین ہو گئی، یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے کہ بزرگوں کے مزارات منہدم کرتے ہیں. تو طے کر لیا نا مسلمانوں نے قانون کہ جو بھی بزرگوں کے مزارات منہدم کرے وہ یہودی بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. جو یہودی بھی ہے وہ کافر بھی ہے. تو اگر بزرگوں کے مزارات مسجد اقصی میں منہدم کیے جائیں، ان کو منہدم کرنے والا یہودی ہے، اور جو رسول کی بیٹی کا مزار منہدم کرے شجرہ خبیثہ بھی مسلسل چلا آ رہا ہے اور شجرہ طیبہ بھی قیامت تک قائم ہے. صرف یہ ہے کہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ نہیں رکھتا، شاخوں سے پھوٹتا ہے، اور شجرہ طیبہ اپنی جڑ رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے. حبیب غم نہ کرو، یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر، ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی، کبھی ختم نہیں ہوگی. ابھی تیری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری نسل باقی رہے گی. اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ انا شانیک هو الابتر، تیرے دشمن کی نسل باقی نہیں رہے گی. یہ وعدہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. یہ وعدہ میری کتابوں میں نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ نبی کی نسل باقی رہے گی اور نبی کے دشمن کی نسل باقی نہیں رہے گی. تو پھر کتابوں پر پابندیاں لگانے کے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ کتابوں پہ پابندی لگا دو، کتابوں پہ پابندی لگا دو. ارے پابندیاں لگانا ہے تو پھر سورہ کوثر پہ پابندی لگاؤ، جہاں نبی کے دشمن کو ابتر کہا گیا ہے. جو بھی نبی کا دشمن ہو، نہیں ابھی میں سمجھاتا ہوں. جو بھی نبی کا دشمن ہو وہ ابتر ہے. جو بھی نبی کا دشمن، جو بھی رسول کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، چاہے کل کا دشمن ہو یا آج کا دشمن ہو. جو نبی کو نبی نہ مانے وہ بھی دشمن، جو مان کر نبوت میں شک کرے وہ بھی دشمن، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی دشمن، جو نبی کے سینے کو آپریشن کرے وہ بھی دشمن، جو نبی کو جبریل سے اقرا کے معنی سمجھوائے وہ بھی دشمن، جو نبی کو 40 برس سے پہلے نبی نہ مانے وہ بھی دشمن، جو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ بھی دشمن، جو نبی کے ذہن و دل و دماغ میں شک کرے وہ بھی دشمن. میں جملہ کہہ دوں وہ میں جملہ کہے جا رہا ہوں، جو نبی کے جنازے میں شریک نہ ہو. یار میری جان، ایک بات آ گئی ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی وضاحت اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ، بددیانت ہے شجرہ خبیثہ کے بادشاہوں کی چشم و ابرو کے اشارے پر بے غیرت تاریخ مرتب کرنے والا مورخ. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کی فلاں سے دوستی ہو گئی تھی، علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے. علی کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو علی مشورہ کیوں دیتے؟
یہ پورے نوجوان دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، اس لیے بڑا فیصلہ کو جواب دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ رتیہ سیدہ کے در و دیوار سیالکوٹ کے یاد رکھیں گے جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، اور جامع کوثر کی طرح اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں انڈیلو اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے مقام فخر پر گفتگو کرو۔ جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، فلاں سے تعلقات اچھے تھے۔ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مشورہ کیوں دیتے؟ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مسئلے کیوں حل کرتے؟ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ہلاکت سے کیوں بچاتے؟ اگر آمادہ ہو دوستو تو مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک جملہ بہت آہستہ سے میں کہوں گا لیکن بہت زور سے آپ سنیں گے۔ یہ کلیہ ہے، زندگی میں دوستی آزمائی نہیں جاتی۔ زندگی میں دوستی آزمائی نہیں جاتی، دوستی آزمائی جاتی ہے مرنے کے بعد۔ مجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے۔ جلتی ہوئی شمع کے پروانوں کا عشق معتبر نہیں ہوتا، بجھی ہوئی شمع کے گرد پروانے رہیں۔ یار سمجھو، یار سمجھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں نا سارے ذہن کالج یونیورسٹی کے بالیدہ نظر صاحب مجلس، جاننے والے مجلس کے معیار کو اور اس گفتگو کو سنیں گے جو نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں۔ بجھتی ہوئی شمع کے گرد پروانے باقی رہیں، یہ ہے معیار محبت۔ زندگی میں نہیں، زندگی میں تو بڑے لحاظ ہوتے ہیں، ملاحظے ہوتے ہیں، فلور کراسنگ ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، دینا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے، آنکھ کی شرم ہوتی ہے، السلام علیکم کرنا پڑ جاتا ہے، ہینڈ شیک کرنا پڑ جاتا ہے، اور آج کل تو بیماری چل رہی ہے گولڈن شیک ہینڈ کی، ٹھیک ہے نا؟ زندگی میں تو یہ سارے ہاتھ وات ملائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ دوستی کا پیمانہ صرف ایک ہے، اور وہ موت کے موقع پر دوستی پرکھی جاتی ہے، میت پر۔ فیصلہ دے رہا ہوں خدا کی قسم، اگر آپ کے دل کی دھڑکنیں جبریل کے ساتھ رقص کرتی ہوئی نجف تک نہ جائیں تو پھر علی سے بھیک میں مانگی ہوئی تاثیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں جس منزل پر ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے، اور پھر ہم علی مولا کی دھمال ڈالیں گے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں پابندی خود لگا رہا ہوں تاکہ ایک نتیجہ تاریخی آپ کی خدمت پہ۔ میت پہ فیصلے ہوتے ہیں، مرنے پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو جب کوئی مر جاتا ہے اس دنیا میں، ظاہر ہر ایک کو موت آنا ہے، ہر ایک کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر ایک کو مرحلہ موت سے گزرنا ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، لیکن فیصلے میت پہ ہوتے ہیں، فیصلے موت پہ ہوتے ہیں، فیصلے جنازے پہ ہوتے ہیں۔ جاگتے رہو، سست نہ پڑو، نتیجہ دوں گا۔ یہ فیصلے میتوں پہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ میں آپ کو چند سال پہلے لے جاتا ہوں، ایک مثال کے لیے صرف اشارہ کرتا ہوا۔ ایک بہت بڑی اسلامی جماعت کے امیر کا انتقال ہوا تھا امریکہ میں، بفیلو ہاسپٹل میں، وہاں سے ان کی میت آئی تھی لاہور۔ تو سربراہ مملکت جو اس زمانے کا تھا، وہ اپنا سارا کاروبار حکومت اور تخت چھوڑ کر مودودی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ مجھے پتا ہے نا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے خوبصورت ذہنوں کو میں کیا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں اس منظر پر، اس لیے ایک ایک ذہن I want complete concentration، ایک لمحہ بھی اس وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سربراہ مملکت حکومت کی ساری مصروفیات ترک کر کے مودودی کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور آیا، جنازے میں شرکت کی، یعنی 1400 برس کے بعد سربراہ حکومت نے 1400 برس کے ایک تاریخی واقعے کو تو غلط ثابت کر دیا کہ اگر عقیدے ایک ہو، مذہب ایک ہو، مزاج ایک ہو، طبیعت ایک ہو، تینت ایک ہو، دوستی اچھی ہو، تعلقات اچھے ہوں، رجحانات ملے، خیالات ملے، عقیدے ملے، ایمان ملے، تو پھر حکومت چھوڑ کے بھی جنازے میں شرکت کی جاتی ہے، اس کے جس سے تعلقات اچھے ہوں یا جو اپنا ہم مذہب ہو۔
تو میرے چند جو بالکل آمادہ ہیں دوست صرف انہوں نے سمجھا ہے اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آخری قنات تک بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان اور بزرگ میرا سنیں اس حقیقت کو، اس لیے کہ بہت بڑے پردے سے بہت بڑے راز سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ طے ہے نا، اس وقت کے سربراہ حکومت نے مولانا کے جنازے میں شرکت کی، حکومت کا کاروبار چھوڑا نا۔ کیوں شرکت کی؟ اس لیے کہ سربراہ کا عقیدہ اور مرنے والے کا عقیدہ ایک تھا۔ سوچو سوچو، مزاج ایک تھا، طینت ایک تھی، طبیعت ایک تھی، شجرہ ایک تھا۔ یار تو سنو خدا کے لیے بتوجہ، شجرہ ایک تھا، حسب نسب ایک تھا، اس لیے حکومت کا کام چھوڑا، جنازے میں شریک ہوئے۔ طے ہو گیا نا کہ جہاں شجرہ ایک ہو اور عقیدہ ایک ہو وہاں حکومت کی خاطر میت نہیں چھوڑی جاتی۔ جاگو جاگو جاگو۔ نہیں ابھی نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا بڑا تاریخی انشاءاللہ، لیکن ذرا سے سمجھے، جہاں عقیدے ایک ہوں، دوستی ہو، تعلقات ہو، مذہب ایک ہو، رجحانات، میلانات، عواطف، خیالات، نظریات، آئیڈیالوجی، جہاں تعلقات اچھے ہوں وہاں جنازوں کے لیے حکومت چھوڑی جاتی ہے، جنازے میں شرکت کی جاتی ہے، جہاں مذہب ایک ہو۔ میں اور کیا کہوں، خدا کی قسم میں مجلس مکمل پڑھ چکا ہوں، چاہے تو آپ یہی سمجھ لیں، چاہے تو میں 2 گھنٹے اس کی وضاحت کرتا رہوں اور آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں مذہب ایک ہو، عقیدہ مرنے والے کا ایک ہو، تو حکمران حکومت چھوڑ کے میت کو ترجیح دے گا، حکومت کو ترجیح نہیں دے گا۔ اور میرے نوجوان دوستوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں، اب مجھ سے کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ رسول اللہ جیسے کائنات کے عظیم رسول کا جب وصال ہوا تو فلاں جنازے میں نہیں آیا، فلاں جنازے میں نہیں آیا، فلاں جنازے میں نہیں آیا۔ ارے کہہ تو دیا، رسول جن کا عقیدہ رسول سے نہیں ملتا تھا وہ نہیں آئے، اور جن کا عقیدہ رسول جیسا تھا وہ جنازے میں آئے۔ فیصلہ فیصلہ زبان کے ساتھ دل مولا، علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ میں وعدہ پورا کرے تھوڑا دیا۔ چلیں اب یہ علی کی بادشاہی آگے چل کے سمجھاؤں، ذرا سے یہ بات مکمل ہو جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت۔ میں چاہوں گا کہ جب میں یہاں سے بالکل میں جب یہاں سے جاؤں تو میری قوم کے بچے بچے کا جب سے رات سے آپ نے تقریر کی ہے، بچے بچے گلیوں میں قومی ترانہ بنا کر کہتے پھر رہے ہیں، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری۔ یہی ہمارا ترانہ ہے، اور الحمدللہ پیغمبر نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ جس وقت علی کی محبت تیرے دل میں دیوانوں کی طرح رقص کیا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ پوری حدیث نہیں بتا رہا ہوں دامن وقت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے بہت آگے جانا ہے اور
شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی دو تصویریں انشاءاللہ میرے مولا کے صدقے میں مجھے آج پیش کرنا ہے. اس لیے ذرا سا اس جملے پر اور توجہ کر لے تو دوستو اب اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلاں رسول کے جنازے میں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. بھائی کہہ تو دیا جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے. نہیں پھر غور کر لو, جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے, جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتا ہے جس کا جو ہم عقیدہ ہو یا جس سے تعلقات اچھے ہوں. چاہے مذہب دوسرا ہو مگر تعلقات اچھے ہوں. تب بھی جنازے میں بڑی توجہ, پوری تاریخی توجہ چاہوں گا آپ کی اس جملے پر. اور حکم جنازہ شریعت میں سنی شیعہ مسلمانوں میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی میت دیکھ لو تو چند لمحے ضرور اس کے جنازے کو کاندھا دو. یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا, اسی پر فیصلہ ہے. یہ حکم شریعت شیعہ سنی کے درمیان متفقہ ہے کہ کسی مسلمان کا پھر سوچ لیں بلا آپ کو سلامت ہے. کسی مسلمان کا جنازہ دیکھ لو تو اس کے جنازے میں ضرور چند لمحے صحیح, چند قدم صحیح ضرور شرکت کرو. دوستو کہاں گئی وہ تاریخ. اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں فیصلہ کن مرحلے پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ. فلاں سے صلح ہو گئی تھی, جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ. میں سیالکوٹ کی سرزمین پر, علامہ اقبال کی سرزمین پر اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے, اور میرا یہ کیسٹ جہاں جہاں پہنچا سکتے ہو میرے نوجوان دوستوں پہنچاؤ ایک ایک گھر میں پورے اعتماد کے ساتھ. اس تاریخی جلسے میں عرفان عابدی آج اعلان کر رہا ہے کہ یہ تاریخ کی اصل حقیقت پر اگر کوئی مجھے دلیل لا دے تو میں قرآن پر اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں گا, اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. صرف فیصلہ ایک ہی جملے میں ہے اور وہ یہ کہ جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرو. اے علی پر حکمرانوں کی دوستی اور اچھے تعلقات کا الزام لگانے والے تاریخ کے شجرہ خبیثہ کی خبیث نسلوں, اس جملے کا مجھے جواب دو. چیلنج دے کے جا رہا ہوں, چاہے مر جاؤں میں اس منزل پر. کلیجے کی طاقت سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی علی سے دوستی کے تاریخ میں ڈھڈورے پیٹے جا رہے ہیں وہ سارے حکمران مدینے میں, علی کے محلے میں, علی کے گھر کے برابر میں, علی کی زندگی میں مرے. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی ایک کے جنازے میں بھی علی کی شرکت بتا دوں. علی کی بادشاہی ہے. ڈاکوؤں کے لٹے ہوئے مال کی تقسیم پر بیٹھ کر حکومتوں کے فیصلے کرنے والے شجرہ خبیثہ کی بد نسلوں علی کی بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی
بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ بابا ذہین شاہ تاجی اہل سنت والجماعت کے صوفی بزرگ کا 37 شعر پر مشتمل قصیدہ ہے۔ میں آپ کو صرف 2-3 شعر ہی پوری مجلس میں سنا پاؤں گا، لیکن آپ توجہ کریں، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، تولا۔ اور دوستو، تاریخ میں ایک ہی جملہ آپ اکثر سنتے ہیں اور ہمارے سارے علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں، علی ایسا مشکل کشا، علی ویسا مشکل کشا، علی کائنات کا مشکل کشا۔ ارے علی اگر مسئلے حل کرتا تھا تو وہ دوستی میں نہیں، اسلام دوستی میں، اس لیے کہ سوال کرتے تھے کافر، حکمران تھا جاہل۔ سوال کرتا تھا قیصر روم، سوال کرتے تھے کافر بادشاہ، حکمران تھا جاہل، جواب نہ جاتا، حکمران کی توہین نہ ہوتی، اسلام پر حرف آتا۔ سمجھے؟ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے یا علی لولا علی لولا علی، آپ نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ جملہ ذہن میں ہے نا لالا؟ اب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، مجھے کچھ نہ کہنا۔ بابا ذہین شاہ تاجی کہتے ہیں، اسی قصیدے میں کہتے ہیں، خدا کے لیے تیسرے مصرے کو سمجھ لینا، اس کے بعد چاہے جتنے نعرے لگانا، لیکن عجیب و غریب بات کہی ہے، میں اپنی 1000 تقریریں قربان کر دوں پہلے سنت کے اس شعر پر جو انہوں نے کہا، مسائل بھی بتاتا ہے۔ سمجھے سمجھے سمجھے؟ ایک نوجوان میرا جو بیٹھا ہے نا، میں ٹنوں کے حساب سے اس کے دل میں مودت اہل بیت کے اتنے ایٹم بم بھر دوں گا جن کی دھمک سے شجرہ خبیثہ کی ہڈیاں بھی قبروں میں چٹک اٹھیں گی۔ مگر سن لینا کسی طرح، یہ اہل سنت کا شعر ہے، مسائل بھی بتاتا ہے۔ علی ہے نا، علی ہے نا۔ دوسرا مصرع اور تیسرے مصرع کو سمجھ لیجیے گا۔ آ گیا ماشاءاللہ، اختر جمیل آئے ہیں صاحب۔ مسائل بھی بتاتا ہے، یہ ہے علی کی بادشاہی جو دلوں کو کنٹرول کرے۔ مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے۔ بڑی توجہ۔ اب تیسرا مصرع سننے کے لیے آپ جانے، چاہے علی مولا کی دھمال اس پنڈال میں ڈالیں یا نجف تک پہنچ کر جا رہے، اتنا وعدہ ضرور ہے کہ تیسرا مصرع کہوں گا، آپ جبریل کے پروں پر یہ نعرہ دیں گے اور جبریل یہاں سے رتیہ سیدہ سے یہ نعرہ علی مولا کا نعرہ لے کر پرواز کر کے علی کی دہلیز پر جا کر خود دھمال ڈالے گا جبریل، علی مولا کہہ کر مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، زبان غیر پر لولا، علی مولا، 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 نعرہ حیدری۔
کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ جتنے حکمران جن سے اچھے تعلقات کے دعوے تاریخ کے جھوٹے مورخ کرتے ہیں علی کے، کسی ایک کے جنازے میں علی شریک ہوئے ہو؟ یار بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا لیکن آہستہ سے سننا نہیں، کسی ایک کے جنازے میں علی شریک نہیں ہوئے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ علی سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ شریعت کا حکم ہے کہ مسلمان کے جنازے میں نہیں کرتا، اور میں غیر ضروری آیتیں پڑھنے کا بھی شوقین نہیں ہوں۔ ابھی میرا بھائی پروفیسر عبدالحکیم سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا تھا، اور عبدالحکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ یہی آیت پڑھی تھی نا، یہی آیت ابھی پروفیسر صاحب پڑھ کے گئے ہیں۔ میرے حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، یہی تھا نا، بس اس سے ایک جملہ سن لو، فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو بھی رسول کو چھوڑے وہ کافر۔ ماشاءاللہ، جو بھی رسول کو پشت دکھائے وہ کافر۔ قرآن کی آیت ہے، جنگ احد میں آئی ہے۔ جو جملہ پروفیسر عبدالحکیم چھوڑ گئے ہیں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی جس نے تجھے پشت دکھائی وہ کافر ہو گیا۔ یہ آیت بعد میں آئی ہے، علی نے پہلے جملہ کہا ہے۔ جب شبلی نعمانی سے پوچھو جا کر، کتاب موجود ہے، جنہوں نے صاف یہ لفظ لکھے ہیں کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے، میں تو کہہ گیا نا، بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے خیمہ رسالت کے گرد، جب سارے ستارے کھڑے ہو گئے تو تاریخ کے جملے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ فَتَبَسَّمَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَنَظَرَ عَلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ یہ ہے وہ لفظ۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے نا تو پیغمبر اسلام مسکرائے، فتبسم، مسکرا کر علی کے چہرے پر دیکھا۔ علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے، محدث دہلوی نے لکھا ہے، یہ مدارج النبوہ میں یہ جملہ موجود ہے، بالکل یہی جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں، محدث ہیں مسلمانوں کے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ میں قربان ہو جاؤں بصیرت رسالت کے، اخلاق حسنہ کی مسند پر فائز ہے نا اللہ کا رسول، جو خود نہیں کہہ سکتے تھے اخلاقی طور پر، وہ لسان اللہ سے کہلوایا۔ تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کا، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ اب محدث دہلوی کے جملے یہ ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر ابو طالب کا شریف خون، شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ، ابو طالب کا شریف خون بارگاہ رسالت میں دستے ادب باندھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، آیت کافر شوم بعد از ایمان۔ یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے، فارسی کی یہ کتاب ہے، اور یہی جملہ ہے علی کا۔ آگے جملہ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بس یہی جملہ، چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ آیت کافر شوم بعد از ایمان، یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ بس
بس یہ جملے ہیں محدث دہلوی کے کہ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا، ادھر سورہ آل عمران کی یہ آیت علی کی تائید میں نازل ہوئی۔ میرے حبیب میرے علی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جس نے تجھے پشت دکھائی وہ ہماری نگاہ میں کافر ہے۔ ٹھہرو کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، فیصلہ ابھی ہوگا۔ تو فیصلہ میرا بھائی چھوڑ گیا ہے، وہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ علی نے پہلے کہا مولا کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ آیت نے علی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو لوح محفوظ کا مقدر بنا دیا۔ کون قدر کرے گا یار ان جملوں کی؟ میرے حبیب علی نے بالکل صحیح کہا ہے، جنہوں نے تمہیں چھوڑا، جو تمہیں چھوڑ کر گئے، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ کافر ہو گئے اللہ کی نگاہ میں، وہ کافر ہو گئے۔ تو محدث دہلوی نے بھی لکھا، علی کا قول بھی موجود ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ اب تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اس پورے مجمع سے ایک تاریخی فیصلہ لے کر مجلس کو ختم کروں، اور وہ مجلس کا تاریخی جملہ یہ ہے کہ مجھے ملت اسلامیہ کے ایک ایک مورخ کو میں پورے لہجے کی گھن خرچ اور اپنے خون کی پوری شرافت اور اپنے مجمع کے پورے پاکیزہ خون کی ضمانت دے کر میں اعلان کر رہا ہوں، اور اعلان بھی بڑا فیصلہ کن۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، یہ جاہلانہ بحثیں ہیں، یہ بڑے پرانے زمانے کی بحثیں ہیں کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا۔ جو بھی ایمان لایا ہے بہرحال وہ پہلے کافر تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جملہ میں عجیب کہنا جا رہا ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا اور بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کس نے کر پوری طرح جاگ کر کل سے اب تک کی محنتوں کا پورا نچوڑ دوستو آپ کے ذہنوں کے ثبوت کر رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اختر جمیل کو اور ان کے بھائیوں کو، اجمل شاہ کے خانوادے کو، اور آنے والے دور و دراز سے مومنین میرے یہ نوجوان دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں، سب کی زندگی اور حیات کی ضمانت لیتے ہوئے عرفان عابدی اعلان کر رہا ہے، مجھے تاریخ اسلام کا مورخ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی ثابت کر دے، میں آرگومنٹ نہیں کروں گا، تسلیم کر لوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، یہ بحث نہیں کرنا ہے کہ پہلے کون مسلمان ہوا، بعد میں کون مسلمان ہوا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا۔ ارے قرآن کی آیت کی روشنی میں جنگ احد میں رسول اللہ کو چھوڑنے کے بعد جو مسلمان کافر ہو گئے تھے، انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ ساتھ دل بولا حلیم نعرہ حیدری۔ میں بس یہ میرا سوال ہے کہ جنگ احد میں قرآن کی روح سے پیغمبر اسلام کو چھوڑنے کے بعد جو لوگ کافر ہو گئے تھے، میں اس سے بحث نہیں کرتا کون کون پیغمبر کو چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ مسئلہ ہی نہیں چھوڑا۔ پیغمبر اسلام نے تو یہ کہا نا کہ یا علی جب سب چلے گئے تھے۔ بھائی یہ قول رسول ہے، کسی شاعر کی شاعری تو نہیں ہے۔ جب سب چلے گئے تھے تو بس سب چلے گئے تھے۔ توجہ ہے جملے پر جانے محترم۔ مسئلہ صرف یہ کہ کتابیں ضبط کرنے سے کیا ہوگا۔ نکالنا ہے تو قرآن سے سورہ کوثر نکالو، جن کے لیے
کہا گیا ان شانئک هو الابتر. نکالنا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نکالو. فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. نکالنا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نکالو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم یوم آخرت پر ایمان لائے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہیں, دھوکے باز ہیں. نکالنا ہے تو قرآن کی سورہ حجر کی یہ آیت نکالو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار, ایک کلمہ پڑھنے والوں, نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو مت کرو. یہ آیت بے مقصد تو نازل نہیں ہوئی نا. کچھ لوگ ہوں گے نا اس قسم کے بدتمیز جو بزم رسالت میں بیٹھنے کے آداب بھی نہیں جانتے ہوں گے. انہی کو کہا جا رہا ہے نا کہ شٹ اپ. اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز سے. کوئی تو بلند آواز سے بولا ہوگا نا. کتابوں سے نکالنے سے کیا فائدہ ہے؟ آیت قرآن میں موجود ہے, ہم سب کا احترام کریں گے. اس بدتمیز کا نام آپ بتا دیں جو زور سے بولا تھا اور آیت آئی تھی. توجہ توجہ ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سلسلے بہت بڑھ جائیں گے اگر اس طرح سے آیتیں پڑھنا شروع کی. لیکن دوستو, نتیجہ شجرہ طیبہ پر یہی دینا چاہتا ہوں کہ جہاں شجرہ طیبہ ہے, پاکیزہ ہے, وہاں اتنا پاکیزہ شجرہ ہے, اتنا پاکیزہ شجرہ ہے کہ مسلمان کعبے کے نزدیک نہیں جا سکتا. حج کے لیے بھی غسل کے بغیر. اور جو شجرہ طیبہ کا حامل ہے اس کی ماں کعبے میں جائے تو دیوار سب. شجرہ طیبہ میں دھوکہ نہیں ہے, شجرہ طیبہ میں نفاق نہیں ہے, شجرہ طیبہ میں شرک نہیں ہے, شجرہ طیبہ میں کفر نہیں ہے, شجرہ طیبہ میں غلاظت نہیں ہے, شجرہ طیبہ میں نجاست نہیں ہے, شجرہ طیبہ میں طہارت ہے. اور کلمہ خبیثہ جسے قرآن نے کلمہ خبیثہ کہا ہے, وہاں ریب بھی ہے, عیب بھی ہے. کبھی دین میں شک, کبھی اسلام میں شک, کبھی نبوت میں شک, کبھی صلح میں شک, کبھی جنگ میں شک, کبھی صحت میں شک, کبھی بیماری میں شک, کبھی علم میں شک, کبھی قلم میں شک. یار کیا سن رہے ہیں اور جملہ سنیں گے آپ. فیصلہ کن, بس اسی پر میں گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں اور یہیں سے آپ کو یہ دونوں شجروں کی تصویریں دکھاؤں گا. تفسیر نہیں, تصویر. آنکھوں سے دیکھ کے آپ کہیں گے انشاءاللہ. میری 2 دن کی پوری محنت وصول ہوگی انشاءاللہ آپ کے شاداب ذہنوں پہ. دیکھیں, جہاں شجرہ طیبہ ہے وہاں اگر رسول کہے کہ یا علی بستر پہ لیٹ جاؤ, 40 برہنہ تلواریں ہیں, لیٹ جاؤ. میرے قتل کا منصوبہ ہے, لیٹ جاؤ. میری چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ, میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. نبی بن کے لیٹنا. شجرہ طیبہ کا تعارف. اختر جمیل یہ تمہاری آواز کا ٹرن ہے. اچھا, یہ اختر جمیل سے بھی میں نے مانگی تھی, اس نے کہا یہ اتار دے, کریز خراب ہو جائے گی. مولا سلامت رکھے. اس علی کا ماننے والا ہے جس نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی وہ ملک سلیمان کی پوری سلطنت کی زکوٰۃ تھی. علی کی بادشاہی ہے. علیم مولا, علیم نعرہ. علیم مولا.
بولجیو علی لیٹ جاؤ اور آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں بالکل آئینے کی طرح دیکھیں, تلواریں ہیں, سناٹا ہے, رات ہے, تاریکی ہے, اکیلے ہو, نبی بن کے سونا ہے. شجرہ طیبہ ابو طالب کا شریف خون اپنے سونے کی قیمت پوچھتا ہے. کیا قیمت ہے میرے سونے کی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں علی اگر تم ہمارے بستر پر آج کی شب سو گئے تو رسالت بچ جائے گی. جملے کو سمجھو خدا کے لیے, جس کے سونے کی قیمت رسالت ہو. میں نہ سمجھا سکا تو میری بدقسمتی ہے, لیکن میں جملہ واقعاً بہت بڑا کہہ رہا ہوں. تمہارے سونے کی قیمت یہ ہے کہ رسالت بچ جائے گی. یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچ جائے گی تو پھر یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں سے یہ ہجرت پڑھنا شروع کر دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. شجرہ طیبہ کی پہچان بتا رہا ہوں. جملے پر آپ غور کریں, جو میں کبھی 2-4 سال میں ایسا خوبصورت آپ جیسا مجمع ملے تو میں یہ جملہ کہتا ہوں. ہر مجلس میں یہ بات نہیں کہتا. یہ آپ سب سے سنتے ہوں گے. علی سوئے توکل کا تکیہ رکھ کر قناعت کے بستر پر اطمینان کی چادر اوڑھ کر ابو طالب کا شریف خون شجرہ طیبہ کی ساری طہارتوں کا تاج اپنے سر پر رکھ کر اس سج دھج سے سویا کہ روزمرہ کے پہچاننے والے کافر بھی پہچان نہیں سکے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا. علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. سمیٹ کے رکھیں اپنی ساری طاقتیں, سمیٹ کے رکھیں اپنی ساری قوتیں. جو جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی ہے, وہ جملہ چند لمحوں میں فیصلہ اور پھر پوری سانسیں اپنی اکٹھی کر لیں اس مرحلے کے لیے. دوستو سب بیان کرتے ہیں علی سوئے. ہجرت نہیں پڑھوں گا بالکل, دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں علی کا سونا نہیں بیان کرتا, علی کا جاگنا بیان کرتا ہوں. سوئے تو کافر سمجھتے رہے کہ نبی سو رہا ہے. نبی گئے تھے رات کے پردے میں. جملہ سنو, ایک تو اپنی میرے مولا مجھے طاقت دے, میں یہ جملہ اتنے خوبصورت مجمع کو, مجھے بہت عرصے کے بعد اتنا خوبصورت مجمع ملا ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, میں یہ جملہ انہیں پہنچا سکوں. علی سویا شجرہ طیبہ ہے نا, علی سویا نبی کے لیے اپنی جان بیچ کر. آپ کے تصور و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اس منبر کے صدقے میں میری کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. رزق علم دینے والا علی ہے, بھیک میں اس سے مانگ رہا ہوں, دے آپ کو رہا ہوں. شجرہ طیبہ علی وہ ہے جو سویا بستر پر اپنی جان بیچ کر. کاش میں جملہ سمجھا سکوں. کیا پھر شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الخبيث والطيب؟ کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خبیث اور ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک شجرہ طیبہ وہ ہے جو جان بیچ کر سویا نبی کے لیے. ایک وہ شجرہ ہے جو نبی کے لیے اپنی جان بیچ دے. یہ سمجھ لینا, ایک وہ شجرہ ہے جو نبی کے لیے اپنی جان بیچ دے. ایک وہ شجرہ ہے جو راستے میں 300 روپے کی بیمار اونٹنی ہجرت کی شب رسول کو 900 درہم بلیک میں فروخت کرے. شجرے دیکھو یا علی. جس کو اپنے شجرہ طیبہ پر یقین ہے
وہ ساری قوتیں اکٹھی کر کے اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے نعرہ حیدری چنگی جاتی نتیجہ کتنی جلدی دے رہا ہوں اور فیصلہ وہی چھوڑ دوں گا مجلس عزیزان محترم جہاں یہ شجرہ طیبہ کو شجرہ خبیثہ سے علیحدہ کر کے میں پیش کر سکا انشاءاللہ اسی مرحلے پر چند لمحوں میں مجلس چھوڑ رہا ہوں صبح ہوئی ہجرت نہیں پڑھا صبح ہوئی نبی کہے تھے رات کے پردے میں علی چلا دن کے اجالے میں بس یہ جملہ اگر میں بیان کر سکا مولا آپ کو سلامت رکھے علی چلے دن کے اجالے میں مکے سے اب علی اکیلا نہیں ہے علی اکیلا نہیں ہے علی کے ساتھ ساری مخدرات بنی ہاشم ہیں خواتین بنی ہاشم پاکیزہ بیویاں علی کی پھوپھی بھی ہیں علی کی چچی بھی ہیں امہات المومنین بھی ہیں ساری پاکیزہ بیویاں علی کی قیادت میں ہجرت کی صبح مکے سے نکلی شجرہ خبیثہ کے سرداروں نے علی کا راستہ روکا یار میں تو کہہ گیا نا جملہ شجرہ خبیثہ کے سرداروں نے علی کا راستہ روکا 300 تلواریں سرحد مکہ پر ابو سفیان کی قیادت میں علی کے سامنے کھچی اور علی نے اعلان کیا جسے روکنا ہے وہ روکے جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوکے محمد نے مجھے بلایا ہے میں جا رہا ہوں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری سلامت رہے میں پورے مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لوں گا انشاءاللہ اور اس کا سارا ثواب میں اپنی جان اپنے قوت بازو سید محسن نقوی کی نظر کروں گا انشاءاللہ اسی منزل پر مجلس چھوڑوں گا چاہے مجھے کلیجے کا خون کیوں نہ دینا پڑے نہیں پیدا ہوگا محسن نقوی اب لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ میرے دوستو میں چاہ رہا ہوں جسے روکنا ہے وہ روکے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ ٹوکے دن کے اجالے میں علی جا رہا ہے اس لیے کہ مجھے محمد نے بلایا ہے 300 تلواریں ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ابو سفیان ان سب کی قیادت میں 300 تلواروں کا لشکر علی کے سامنے کھڑا ہے علی اکیلا ہے ساتھ میں عورتیں ہیں اب منظر دیکھیں اور آخری آدمی تک جس نے 2 دن سے اب تک مجلسیں ہی نہیں سنی وہ اس لفظ پر اپنے ایک ایک ذہن کو مرکوز کرے علی کے سامنے تلوار آئی 300 تلواروں کی دیوار بنی علی کے سامنے ابو جہل ابو لہب ابو سفیان آگے بڑھا علی تم کہاں جا رہے ہو کہا میں مدینے جا رہا ہوں اپنے حبیب کے پاس میرے حبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ امانتیں واپس کر کے صبح کو ہمارے پاس آ جاؤ کہا یا علی ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے اس لیے کہ محمد تو نکل گئے بھائی سوچو خدا کے لیے میرے دوستوں میں تمہیں علی کا واسطہ دے رہا ہوں کبھی میں واسطے نہیں دیتا لیکن آپ کی خوبصورت سماج جو کل سے اب تک میرے ساتھ ہے نا خدا کی قسم اس کی وجہ سے میں نے یہ اہم ترین موضوع چھیڑا ہے یہ میں عام مجلسوں میں نہیں پڑھتا لیکن یہ صدقہ ہے مولا کا اور آپ کی خوبصورت سماج کا اس لیے ایک ایک سانس میری طرح متوجہ رہے اس لیے کہ محمد چلے گئے ہیں اور اگر علی ہم نے تمہیں جانے دیا تو پھر محمد ہمارے ساتھ آئیں گے نہیں پھر محمد کو ہم واپس نہیں لا سکتے ہاں اگر ہم نے تمہیں یہاں روک لیا یہ کافر کہہ رہے ہیں کافر اے شجرہ خبیثہ کے کافروں اور لشکریوں یہ کافروں کے جملے ہیں علی اگر تمہیں ہم نے یہاں روک لیا تو ہمیں یقین ہے کہ تمہارے بغیر محمد رہ نہیں سکتے
تمہیں یہاں ہم نے روک لیا تو محمد ضرور واپس آئیں گے. ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمیں محمد کو گرفتار کرنا ہے, اس لیے ہم تمہیں یرغمال بنا کر یہاں رکھیں گے اس وقت تک جب تک محمد تمہیں لینے کے لیے تڑپ کر واپس نہ آ جائے. ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے, کوئی زحمت نہیں دیں گے, بس آپ یہاں رکے رہیں. کافروں نے بھی مانا, کافروں نے بھی تسلیم کیا کہ محمد علی کے بغیر نہیں رہ سکتے, محمد کو علی سے فاصلہ پسند نہیں ہے. جاگو جاگو, خدا کے لیے بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں رہنا ہے. جو مرحلہ میں پیش کر رہا ہوں, علی نے ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان کی آنکھوں میں عین اللہ جلال, وجہ اللہ چہرے پر سمیٹ کر ایک جملہ کہا. میری 1.5 گھنٹے کی تقریر بھول جانا دوستو, لیکن اب جملہ میں اپنا نہیں کہہ رہا, میری خطابت نہیں ہے, نہ میری آواز کی حیثیت نہ میری خطابت کی, اب میرے مولا کا جملہ ہے, اور میں اس کی داد اور اس کا نعرہ علی مولا کی صورت میں علی کی شان کے مطابق لوں گا, اس لیے کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے, اور کبھی کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو میرے مولا کے اس جملے کے مقابل میں کوئی جملہ لا سکے. شجرہ طیبہ کا اعلان دیکھیں آپ کس انداز سے میرے مولا کافروں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہتے, ابو جہل, ابو لہب, میرے راستے سے ہٹ جا, تو جانتا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا ابھی نہیں نعرہ, دیکھو نعرہ آئے گا میرا مولا کا جملہ. تو جانتا, میں کیا کروں, بات میں بات نکل دی جاتی ہے اور مجھے بالکل احساس ہے بہت وقت لے گیا میں آپ کے خوبصورت سماعت کی وجہ سے. نہیں, آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں ساری رات پڑھتا رہوں, مجھے پتا ہے, لیکن میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. یہ جملہ میرے مولا کا سن لیں, اور اس کے بعد طاقت بھی نہیں کسی خطیب کی کہ اس کے بعد کوئی جملہ کہہ سکے, اس لیے کہ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے, خطیب منبر سلونی کا جملہ ہے. یہ میرے مولا کائنات کا جملہ ہے, ہم جیسے جاہلوں کا نہیں ہے. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, جو مجمع ادھر ادھر بیٹھا ہے, کھڑا ہے, میں سب کو دعوت دے رہا ہوں پنڈال میں آ جائے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ تاریخ سیالکوٹ میں اس سے بڑا جملہ ابھی تک نہیں پیش کیا گیا. آ جاؤ میرے دوستو, جو ادھر ادھر کھڑے ہو, اگر علی کی سواری آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو اس پنڈال میں, میری 1000 کا زندگی ہوگا میری 1000 توبہ, میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے, لیکن دیکھو پاکیزہ شجروں کو نظر آئے گا مولا, نور کی آنکھوں میں نظر آئے گا, ان گناہگار آنکھوں سے نہیں, دل کی دھڑکن گواہی دے گی کہ سواری آئی. جملہ میرے مولا کو سنو. ابو جہل, یا علی, مدد میرے مولا, تو جانتا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہاں جانتا ہوں, کہاں تجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے محمد نے حکم دیا ہے کہ آؤ. اور میں شجرہ طیبہ کا وہ پاکیزہ شجر ہوں کہ اگر میرا آقا محمد مصطفیٰ مجھے بلائے تو تیری 300 تلواروں کی حیثیت تو کیا ہے, 3 کروڑ ملک الموت بھی علی کا راستہ نہیں روک